7 سال پہلے عشرت رفتہ کو آواز دیا کرتی ہے ہر نئے لمحے کی دہلیز پہ جا کر یادیں۔ کانٹریکٹ لاء کی کلاس میں مخصوص خاموشی تھی۔ باہر اترتی شام کی سرسراہٹوں میں اندر کا کاغذ پہ قلم گھسیٹنے کی آواز مدغم ہو رہی تھی۔ تمام طلباء سنتے یا سننے کی اداکاری کرتے لیکچرر کی جانب متوجہ ہوتے، جو لیکچر کا اختتام کرتے ہوئے حسب عادت کہہ رہی تھی، میرا خیال ہے میری اتنی لمبی تقریر آپ میں سے بہت سو کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر میرا خیال درست ہے تو چند ایک کی سمجھ میں نہیں بھی آئی ہوگی، اس لیے وہ چند ایک بھی ابھی یا امتحانات سے قبل میرے پاس فارغ وقت میں آ کر اپنی کنفیوژن کلیئر کر لیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اپنی رزلٹ کی خرابی کی تمام تر ذمہ داری صرف آپ کے کندھوں پہ ہوگی، رائٹ؟ نرمی سے مسکرا کر کہتی زمر یوسف کی آنکھیں پوری کلاس پہ مرکوز تھیں، اور اس نرمی میں بھی رعب پنہاں تھے۔ آدھے کیچڑ میں بندھے گھنگریالے بے بال، شفاف جلد، ناک میں سونے کی بالی کی طرح نت، اور ہاں ابھی آنکھوں کے گرد ایک دو جھریاں بھی نہیں پڑی تھی۔ چند ایک طلباء و طالبات نے ہاتھ بلند کیے، کنفیوژن کلیئر کی۔ وہ تحمل سے جواب دیتی رہی، اور ایسا کرتے ہوئے اس کی نگاہ ہال کے ایک ایک چہرے سے گزرتی اس اجنبی شناسہ کے چہرے پہ ٹھہر سی گئی۔ لبوں پہ مبہم سی مسکراہٹ والا وہ شخص اس ایوننگ کلاس میں 4 روز سے آ رہا تھا، اور ہر دفعہ اسے دیکھ کر لاشعور میں کوئی احساس جاگزی تھا، جیسے وہ اسے کہیں دیکھ چکی ہے، مگر وہ شعور اس چہرے کو کسی نام کے ساتھ فٹ نہیں کر پا رہا تھا، سو وہ نظر انداز کر کے کلاس برخاست کرنے لگے۔ اسٹوڈنٹس یکے بعد دیگرے اٹھ کر جانے لگے۔ زمر نے میز سے اپنی چیزیں سمیٹیں، ان کو ترتیب سے بیگ کے مختلف خانوں میں رکھا، نفاست سے فائل اور کتابیں جوڑیں۔ بیگ کندھے سے لٹکایا اور سر اٹھایا تو وہ شخص سامنے کھڑا تھا۔ کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ سر جھکا کر بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی۔ میز کی چمکتی سطح میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا، لمبا چوڑا، کافی اسمارٹ، 28-29 سال کے لگ بھگ، ہلکی آنکھوں اور چھوٹے کٹے بالوں والا وہ شخص۔ میں کر دوں آپ کی مدد؟ اس نے نرمی سے کہا، مگر لاپرواہی کا عنصر غالب تھا۔ زمر نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ سوری، میں مائگریٹ ہو کر آیا ہوں۔ انگلی سے کان کی لو مسلتا وہ ادھر ادھر دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اس کا اندازہ غصہ نہیں دلاتا تھا، ورنہ کوئی ایسے بات کرتا تو شاید اس کے سر پہ لگ جاتی۔ تو 4 دن سے آپ مجھے دیکھ کر ذرا کنفیوزڈ ہے، ڈیجا وو فیلنگ۔ زمر نے بمشکل تعجب چھپایا۔ سوری، مجھے یاد نہیں اگر ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ابھی تک میرے رجسٹر میں آپ کا نام بھی نہیں پہنچا۔ شاید کئی سال پہلے، اب تو یاد بھی نہیں۔ پھر ذرا سے شانے اچکائے۔ زمر بھویں سکیڑے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا مسکرایا۔ میں فارس غازی ہوں، سعدی کا ماموں۔ زمر کے بھچے ابرو ڈھیلے پڑے، لبوں میں سکڑے، چہرے پہ پہلے حیرت اور پھر شرمندگی ابھری۔ آئی ایم سو سوری، میں نے واقعی نہیں پہچانا، میں شاید آپ سے ملی بھی نہیں کبھی۔ مگر آپ کو کیسے پتا میں سعدی کی؟ سمپل، اس نے کندھے جھٹکے۔ سعدی نے بتایا تھا کہ آپ شام میں ادھر پڑھاتی ہیں اور صبح سعود رانا کے چیمبر میں ہوتی ہیں۔ اوہ، مگر اس نے مجھے نہیں بتایا۔ میرا مطلب ہے آپ سعدی کے وہی ماموں ہیں نا جو… وہ گڑبڑا کر رکی۔ جی وہی جو سوتیلا ہے۔ وہ پھر ذرا سا مسکرایا۔ زمر کے رخسار گلابی ہوئے۔ نہیں، میرا مطلب تھا جو IB انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں اور کہیں سندھ وغیرہ میں پوسٹڈ تھے، کیونکہ سعدی کے نیب والے ماموں سے تو اکثر ملاقات ہوتی ہے۔ جی میں کئی سال سے ادھر تھا، اسی ہفتے آیا ہوں۔ کلاس قریباً خالی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر نکلے۔ راہداری میں ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر زمر نے اس کی طرف رخ کرتے پوچھا، تو آپ میری کلاس میں کیسے؟ ڈونٹ ٹیل می،
ہماری کلاس میں آپ کسی کی جاسوسی واسوسی کرنے آئے ہیں؟ اس بات پہ فارس ہنس پڑا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں جاسوس نہیں ہوں، جاسوسوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے۔ میں یوں ہوں جیسے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، ہم مختلف کیسز پہ کام کرتے ہیں۔ ہاں، ادھر پڑھنے آیا ہوں میں۔ وہ گردن ذرا جھکا کر عادتاً ناخن سے کان رگڑتا کہہ رہا تھا، ساتھ میں شاید وہ چوئنگم بھی چبا رہا تھا۔ تو کیا نوکری چھوڑ دی؟ نوکری کے لیے تو پڑھ رہا ہوں، پہلے زیادہ پڑھ وڑھ نہیں سکا تھا، چھوٹی پوسٹ پہ بھرتی ہوا تھا، اب ترقی تو ملتی رہی ہے، مگر لاء کی ڈگری ہمارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ترقی کے چانسز بڑھتے ہیں۔ پھر رک کر زمر کا چہرہ جیسے جانچا، کہ آپ کے والد نے نہیں بتایا کہ کس طرح وہ نوکری اور نوکری سے پہلے میری مدد کرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، میرے ارد گرد کے لوگوں کو خاموش تحفوں کی عادت ہے، شاید برے وقتوں میں انہوں نے قرض دیا، مجھے احسان تھا ان کا۔ انفیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے، سعدی کے چھوٹے ماموں، آپ کی امی تو کافی ویل آف سی تھیں۔ مجھے باقی آپ کا فیملی ٹری بالکل یاد نہیں، یہ بھی ندرت بھابھی نے شاید کبھی ذکر کیا تھا۔ جی، اورنگزیب کاردار میرے ماموں، وہ ویل آف ہے، میری امی نہیں۔ کچھ نہیں چھوڑا میرے لیے سوائے نصیحتوں کے۔ پھر سے بے نیازی سے شانے اچکا کر ہنسا، زمر بھی ساتھ ہی ہنس دی۔ پھر اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اوکے فارس، اچھا لگا آپ سے مل کے۔ آپ کو پڑھائی یا یونیورسٹی میں کسی بھی قسم کی مدد چاہیے تو مجھے آپ ہمیشہ اپروچ کر سکتے ہیں، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ اب رخصت چاہ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پلٹی، فارس نے عجلت میں پکارا، کیا آپ ہاشم کی شادی میں آئیں گی؟ زمر جاتے جاتے واپس ہوئی، ناسمجھی سے ابرو اٹھائے۔ سوری، کون ہاشم؟ او، کیا ندرت آپا نے نہیں بتایا؟ میرا کزن ہاشم، اس کی اگلے ہفتے شادی ہے، انہوں نے سعدی لوگوں کی پوری فیملی کو بلایا ہے، آپ سمیت۔ زمر نے چند لمحے سوچا، پھر کندھے اچکا دیے۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی آپ کے کزن کو، لیکن اگر وہ بلائیں گے تو دیکھیں گے۔ فارس نے سر ہلا کر گویا جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ایک الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ مڑ گئی۔ فارس وہاں کھڑا تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ راہداری کے دوسرے سرے پہ گم نہ گئی۔ پھر ایک دم چونکا اور خفیف سا سر جھٹکا۔ وہ خوبصورت تو نہیں تھی، پھر بھی اچھی کیوں لگ رہی تھی؟ سعدی کی پھپھو تھی، اس لیے شاید۔ وہ خود کو مطمئن کر کے غیر مطمئن کرتا وہاں سے پلٹ گیا۔ خدا ہے، محبت خدا ہے۔ مرحوم ذوالفقار یوسف کے گھر میں باتوں کا شور، ٹی وی کی آواز اور رات کے کھانے کی مہک ہر سو پھیلی تھی۔ لاؤنج کے 3 سیٹر صوفے کے کنارے پہ بیٹھی زمر دوسرے سرے پہ موجود ندرت سے کہہ رہی تھی، آپ مجھے بتا ہی دیتی کہ آپ کا بھائی آ رہا ہے، میں مائیگریشن اور دوسرے کاغذی معاملات میں اس کی مدد ہی کر دیتی۔ بہت مشکل ہوئی ہوگی اسے تو۔ بس اس کی اچانک پوسٹنگ ہوئی، ادھر آیا اور گھر کھولا، وہیں اپنے اور اورنگزیب ماموں کی انیکسی میں رہتا ہے، وہ اس کی ماں کا حصے میں تھا۔ آپ ذکر ہی کر دیتی۔ اور تم تو ادھر آؤ ذرا، میرا سارا بایو ڈیٹا اپنے ماموں کو دے دیا اور مجھے آگاہ بھی نہیں کیا، کتنی شرمندگی ہوتی ہے مجھے۔ اگر میں اس کو ڈانٹ دیتی۔ کمرے سے نکلتے سعدی کو خفگی سے پکارا، وہ سیب کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے کندھے ذرا اچکائے اور مسکراتا ہوا سامنے کشن پہ آ بیٹھا۔ سوری، میں بھول گیا۔ اور ہاں، اس نے کسی کزن کی شادی کا بھی ذکر کیا تھا۔ کون، ہاشم؟ فارس کے ماموں کا بڑا بیٹا ہے، تم لوگ نہیں جانتے، میں نے بھی عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ اصل میں زمر فارس ادھر ہوتا جو نہیں تھا نا، تو اس سے جڑے بہت سے لوگوں سے بچوں کا تعارف نہیں ہے۔ خیر، اب تو وہ آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہمیں بھی بلائیں گے۔ ندرت بات کرتے ہوئے مسلسل 6 سالہ سیم کے ہاتھ پکڑ کر اس کو میز کی چیزیں اٹھانے سے روک رہی تھی، اور وہ عادتاً ہر شے اٹھا کر پھینکنا چاہتا تھا۔ اس پہ نظر رکھو، میں ذرا روٹی اتار لوں، کھانا کھا کر جانا زمر۔ سعدی اور اسے ایک ساتھ مخاطب کرتے وہ اٹھی تو زمر نے کلائی پہ گھڑی دیکھی۔ او ہو، امی منتظر ہوں گی، دیر ہو جائے گی۔ ویسے پکا کیا ہے؟
مٹر قیمہ۔ اب بڑھ گئی نا پھپھو سوچ میں۔ سوچنے والی بات ہی نہیں ہے، مجھے جلدی جانا ہے تو یہاں کھا نہیں سکتی، مگر پیک تو کروا سکتی ہوں۔ ندرت مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تو وہ سعدی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسکالرشپ کے لیے ناموں کا اعلان ہو گیا ہے۔ اوہو، مگر اسی ہفتے ہونا ہے۔ وہ پھر ذرا سا مایوس ہوا۔ مجھے نہیں لگتا مجھے اسکالرشپ ملے گی، میں تو نارمل سا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ سے بہتر امیدوار ہوں گے وہاں، مگر مجھے یقین ہے کہ تمہیں اسکالرشپ مل جائے گی۔ سعدی کا چہرہ امید سے چمکا۔ اچھا، آپ کو کیسے یقین ہے؟ یہ یقین ہے ریاضی کا سوال نہیں جو اس کی کوئی لاجک ہو، بس ہے تو۔ چلے سب نام لکھوائیں، ہم پارٹی کر رہے ہیں۔ اندر سے 13 سالہ حنین بولتی ہوئی آئی۔ اس کے ماتھے پہ کٹے ہوئے بال گرے تھے، ناک پہ چشمہ تھا اور لبوں پہ شرمیگی مسکراہٹ جو صرف زمر کو دیکھ کر آتی تھی۔ زمر بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ حنین نے ایک فہرست سامنے رکھی اور ہاتھ میں پین پکڑے بہت سمجھداری سے اعلان کیا، سوموار کی شام ہم پارٹی کریں گے، میں دہی بھلے لاؤں گی اور سیم تم برگرز لاؤ گے۔ تحکم سے سیم سے کہا۔ وہ جلدی جلدی سر اس بات میں ہلانے لگا۔ سیم کی چیز ہمیشہ امی لاتی تھی۔ اور پھپھو آپ؟ میں لزانیہ لاؤں گی۔ اور امی آپ؟ حنین نے زور سے آواز دی۔ کچن سے آواز واپس آئی، میں فروٹ چاٹ لاؤں گی۔ اب سب نے سوالیہ نظروں سے سعدی کو دیکھا تو وہ ایک گال کھجاتا ہوا بولا، میں برتن لاؤں گا۔ حنین نے بھویں ناراضی سے بھیجی۔ فوراً پھپھو کو پکارا، پھپھو بھائی کو کہیں یہ سموسے لے آئیں گے۔ اتنا کچھ تو ہے، پہلے تم وہ تو کھاؤ کٹو۔ کوئی بہانہ نہیں سعدی، تم سموسے لاؤ گے۔ زمر نے مسکراہٹ دبا کر اسے تنبیہ کی۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ حنین کے ناراض تاثرات نارمل ہوئے۔ اس نے بڑے جوش سے سعدی کا نام لسٹ میں لکھ لیا، پھر باری باری سب سے سائن کروائے۔ تبھی امی نے پکارا تو وہ پھپھو کا باکس لینے کچن میں بھاگی۔ زمر نے پانی مانگا تو سعدی بھی پیچھے ہی گیا۔ زمر نے پرس سے سن گلاسز نکالے اور آہستہ سے صوفہ کے نیچے کا کارپٹ پہ رکھ دیے، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ندرت ڈبہ لے آئی تو وہ سب اسے چھوڑنے دروازے تک آئے۔ حنین فوراً واپس آ کر لاؤنج کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ زمر اور سعدی کار کے پاس کھڑے تھے۔ زمر اندر بیٹھنے لگی، پھر کسی احساس کے تحت بیگ کھولا، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین چونکی، پھر فوراً صوفے تک آئی، چیزیں ادھر ادھر کی، اوپر نیچے دیکھا، گلاسز نیچے گرے پڑے تھے۔ او پھپھو پھر کچھ بھول گئی، فاتحانہ خوشی سے کہتی وہ اینک اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگی۔ زمر واپس آ رہی تھی۔ ادھر اس نے دروازہ کھولا، ادھر حنین نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ گلاسز والا ہاتھ بڑھایا۔ میں شاید اپنے زمر کا سوال مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ حنین کو دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اینک پکڑی اور ہولے سے حنا کا گال تھپ تھپایا۔ میری زندگی میں ہونے کے لیے شکریہ حنا۔ اب کہ وہ گئی تو حنن واپس صوفے پہ آ بیٹھی۔ اسے دوبارہ کھڑکی میں نہیں کھڑے ہونا تھا کیونکہ زمر بھول صرف ایک دفعہ کرتی تھی، حنین امید صرف ایک دفعہ لگاتی تھی۔ اس نے میز سے لسٹ اٹھائی تو فوراً اسے مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ وہاں سعدی کے نام کے آگے لکھا سموسہ کاٹ کر برتن لکھا تھا اور بھائی خود غائب تھا۔ حنین نے غصے سے چلانے کے لیے منہ کھولا مگر پھر خود ہی ہنس پڑی اور برتن کو دوبارہ سموسے کر کے لاؤنج کے کونے میں رکھی کمپیوٹر ٹیبل پہ آ گئی۔ ادھر اس نے کمپیوٹر آن کیا، ادھر سیم ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھا۔ وہ کھیم کھیلے گی تو وہ دیکھے گا، یہی دستور تھا، یہی معمول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کریلے گوشت کے قریب مٹر قیمہ بھی ایک چھوٹے ڈونگے میں رکھا تھا اور فرحانہ بیگم اس میں چمچ سے سالن نکالتی کہہ رہی تھی، مرچیں ندرت ہمیشہ سے تیز ڈالتی ہے، اگر تمہیں دینا ہی تھا تو وہ سالن دیتی جس میں مسالہ کم ہو، مگر نہ جی۔ سربراہی کرسی پہ براجمان بڑے ابا روٹی کا نوالا توڑ رہے تھے اور دائیں ہاتھ بیٹھی زمر پانی کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ دونوں نے نہیں سنا۔ اصل میں پتہ ہوتا ہے نا اس کو کہ ہم دونوں بوڑھوں نے بھی کھانا ہے اور مرچیں ہمیں کتنا نقصان کریں گی۔ اب کی بار یوسف خان نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ بوڑھوں کی فہرست
آپ خود تک محدود رکھیے بیگم، میں ابھی بھی اس میں شامل نہیں ہوا ہوں۔ زمر نے مسکراتے ہوئے منہ میں موجود لقمہ چبایا اور پھر ان کو متوجہ کیا۔ پتہ ہے آج کل میری کلاس میں کون آ رہا ہے؟ فارس غازی، ندرت بھابھی کا سوتیلا بھائی جو انٹیلیجنس میں ہوتا ہے۔ فرحانہ حیران ہوئی، پھر مشکوک۔ تمہاری کلاس میں وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں زمر، اس نے مجھے بتایا تھا کہ LLB کر رہا ہے، اس کو ترقی کے چانسز زیادہ ملیں گے۔ یہ لڑکے بھی نا پڑھائی سے بھاگنے کے لیے فورسز میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پڑھتے بھی ہیں اور بھاگتے بھی ہیں۔ کیا ندرت نے ذکر کیا تھا پہلے؟ ان کو نظر انداز کیے فرحانہ تیزی سے بولی، کیا ہوتا تو میں تبادلے میں اس کی مدد ہی کروا دیتی۔ وہ سلاد کی پلیٹ اٹھا کر کانٹے سے کچھ کھیرے اپنی پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ اب تم زیادہ اچھی نہ بننا کہ اس کے سوتیلے بھائی کو فیور دینے لگ جاؤ۔ زمر نے گلاسز سے گھونٹ بھرا، گیلے لب نیپکن سے تھپتھپائے اور سر اٹھا کر امی کو سنجیدگی سے دیکھا۔ امی، ایک چیز ابھی سے کلیئر کر لیتے ہیں، یونیورسٹی مجھے ایوننگ کلاسز لینے کا ایک معقول معاوضہ دیتی ہے اور اس معاوضے کو حلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں یونیورسٹی کے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے کو پورا کروں، جس کے تحت میں ہر اسٹوڈنٹ کی غیر مشروط مدد کرنے کی پابند ہوں، اور اس لیے میں ذاتی تعصب کی بنا پہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اور نہ ہی ذاتی تعلق کی بنا پہ غیر ضروری فائدے دے سکتی ہوں، پھر چاہے بھابھی کا بھائی ہو یا سلیم درزی کا بیٹا۔ جو بھی میرے پاس مسئلہ لے کر آئے گا مجھے اسے حل کرنا ہوگا۔ بہت نرمی اور رسان سے اس نے کہا، مگر عام حالات میں شگفتہ رہنے والی فرحانہ ندرت کے ذکر پہ خفاسی ہو کر برتن اٹھانے لگی۔ ہاں، میں تو کہہ کر پھنس جاتی ہوں۔ پھنس تو آپ اچھا کھانا بنا کر بھی جاتی ہیں، کیونکہ ہم ٹیچرز شاید اگلے ماہ 1 ڈش رکھیں، تو اس میں بھی مجھے ایسے ہی کریلے گوشت بنا کر دیجیے گا، کیونکہ ماؤں کے ہاتھ کے کریلے بھی کڑوے نہیں ہوتے۔ ہاں تو برا کھانا بنایا ہے میں نے کبھی؟ فارس کا ہر طرح سے خیال رکھنا، کوئی بھی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کرنا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، بلا ضرورت کوئی فائدہ دوں گی نہ بے وجہ کوئی نقصان۔ ویسے آپ کا ذکر کر رہا تھا وہ؟ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ کہنے کے لیے تمید باندھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی اس کی کوئی مدد نہیں کی؟ تم سے کس نے کہا؟ خیر، آخری دفعہ میں نے چیک کیا تھا تو میرے اوپر وہی تو اترنی نہیں تھی۔ پھر کیا مدد کی تھی آپ نے ان کی؟ تم تلملا کر پھر سے کچن کو دیکھا۔ تم میرے گھر کا ماحول خراب کرنے پہ تلی ہو۔ اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے سوال کے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں یہی سوال تھوڑی دیر بعد گرما گرم چائے کے ساتھ دہراؤں گی۔ اتنا بھی نہیں کیا کچھ خاص جتنا وہ یاد رکھتا ہے۔ وہ زیادہ پڑھ نہیں سکا تھا، ماں نے تھوڑا بہت روپیہ پیسہ چھوڑا، اس سے چھوٹی عمر میں کاروبار کرنے کی کوشش کی تو سب ڈوب گیا، اوپر سے قرضہ بھی چڑھ گیا۔ اس کے ماموں کافی امیر آدمی ہیں، مگر ان سے مانگتے اس کی ناک کڑتی ہے، اس لیے میں نے اس کی مدد کی تھی قرضہ اتارنے میں، اور پھر ایجنسی میں نوکری کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کی۔ حالانکہ وہ میرٹ پہ سلیکٹ ہوا، مگر اس کو بھی میرے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ اب تو سارا قرضہ لوٹا بھی چکا ہے، پھر بھی بھولتا نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے نا، زندگی بن گئی اس کی، اس لیے یاد رکھتا ہے۔ وہ کوہنیاں میز پہ ٹکائے اب پھر سے پانی پی رہی تھی۔ بڑے ابا نیپکن ہٹا کر اٹھے اور کونے میں لگے سنک کے اوپر کھڑے ہاتھ دھونے لگے۔ زمر گھونٹ گھونٹ پانی پیتی مسکرا کر اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی، جو واقعی ابھی بوڑھوں اور معذوروں کی فہرست میں شامل نہیں تھے۔ دروازہ زور زور سے بجا، 1 2 3۔ سعدی نے آ رہا ہوں کہتے راہداری پار کی۔ دوبارہ دستک ہوئی، بیل بھی بجی۔ اوہو، اس نے دروازہ کھولا، سامنے فارس کھڑا تھا۔ یار ماموں، میں کھول ہی تو رہا تھا۔ آپ آئیے ماموں۔ سعدی کے لب کھل گئے، مطلوب ماموں کے ماموں۔ وہ دیکھے بغیر اندر بھاگا۔
امی کچن میں شام کی چائے کو دم لگا رہی تھی۔ وہ ان کے سر پہ جا پہنچا۔ امی، ماموں کے ماموں آئے ہیں۔ مطلب اوفو، کیا؟ پہلے تو امی کو سمجھ نہیں آیا، اور جب آیا تو جلدی سے باہر آئی۔ فارس راہداری سے ہوتا ہوا ان کو لا رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، باریک تراشیدہ سفید سرمئی مونچھوں والے، کافی باروب مگر ہینڈسم آدمی تھے۔ آنکھوں میں ایک سخت تاثر تھا، گردن میں سریا۔ امی کے کلام کا سر کے خم سے جواب دیا۔ اتنے ابرو کے ساتھ کروفر سے بڑے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ آئے۔ امی اپنی ابتدائی بوکھلاہٹ پہ قابو پاتی کہتے ہوئے صوفے کے کشن برابر کر رہی تھی۔ شکر کہ لانچ صاف پڑا تھا۔ پھر بھی نظر گھما کر دیکھا، اور جب فارس پہ نگاہ ٹھہری تو ندرت نے بتایا کیوں نہیں والے انداز میں اسے گھورا، مگر وہ ذرا سا شانے اچکا کر سنگل صوفے پہ جا بیٹھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، سعدی۔ امی سامنے کھڑی سعدی کی تعارف کروانے لگی۔ سعدی نے مسکرا کر سلام کیا۔ انہوں نے بنا مسکرائے مگر شائستگی سے جواب دیا۔ وہ کشن لے کر کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کمپیوٹر ٹیبل پہ بیٹھی ہنی مسلسل کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ندرت نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر گھوم کر کہا، ہنا سلام کرو۔ تو وہ ذرا سی مڑی، سلام کیا اور واپس۔ اورنگزیب کاردار نے تو شاید سنا ہی نہیں، پرتکلف سے بیٹھے تھے۔ آپ کو عزت بخشی ہے والا انداز میں۔ راہداری کا دروازہ پھر بجا، دھیما سا، جیسے کسی نے انگلی کی پشت سے ناک کیا ہو۔ سعدی فوراً اٹھا تو کاردار صاحب بولے، میرا بیٹا ہوگا۔ کال سننے رک گیا تھا۔ سعدی راہداری میں آیا تو وہ ادھر کھلے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے ٹائی اور ویسٹ بھی پہن رکھی تھی، بس کوٹ نہیں تھا۔ ٹائی پن، کفلنگز، جوتے، ہر شے اپنی قیمت بتاتی تھی، اور اس سے زیادہ بیش قیمت اس کی مسکراہٹ تھی۔ میں ہاشم ہوں، ہاشم کاردار۔ میرے ڈیڈ غالباً اندر ہے، وہ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے بولا تھا۔ سعدی جلدی سے اس تک آیا۔ جی وہ اندر ہے، میں سعدی یوسف ہوں، اس نے بھی مسکرا کر بتایا۔ اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہاشم ندرت سے بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ملا، پھر اپنے باپ کے ساتھ صوفے کے دوسرے سرے پہ جا بیٹھا۔ سعدی کو محسوس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی گہری آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے مسکراتے رہنے کا عادی تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے اچھا لگا تھا۔ ہاشم کی شادی ہے اگلے ہفتے، ولیمہ کا کارڈ مل گیا آپ کو؟ اسی سنجیدگی سے اورنگزیب کاردار نے ندرت کو مخاطب کیا۔ وہ سامنے کل صوفے پہ ٹکی تھی، سر ہلانے لگی۔ جی جی، ہم ضرور آئیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاشم اور میں آفس سے نکلے تھے تو فارس مل گیا۔ ہاتھ سے ذرا سا اشارہ کیا تو اس کی طرف، جو بے نیاز سا دوسرے سنگل صوفے پہ موبائل پہ کچھ کر رہا تھا، تو سوچا اس کے رشتہ داروں کو ذاتی طور پہ مدعو کر دیں۔ باقی آپ کے دوسرے رشتہ دار نظر بھر کر ہاشم نے دیکھا، وہ سب ہاشم سنبھال لے گا۔ ہاشم نے اس بات میں سر کو خم کیا۔ اب اورنگزیب کاردار کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھتے خاموش بیٹھے تھے۔ بہرحال ان کی مہربانی تھی کہ وہ چلے آئے، ورنہ مزاج کے تو وہ اسی طرح سخت اور غصہ ور مشہور تھے۔ ندرت نے سوچا۔ خاموشی کا وقفہ ذرا بڑھا تو ہاشم نے دوستانہ انداز میں کارپیٹ پہ کشن کے سہارے بیٹھے 18 سال کے سعدی کو مخاطب کیا۔ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ یونیورسٹی آف لیڈز میں کیمیکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا ہے، مگر ابھی اسکالرشپ کا حتمی فیصلہ نہیں آیا۔ تو کتنی امید ہے کہ انجینئر بن جاؤ گے؟ سعدی ذرا جھیپ کر ہنسا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر بھی گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ماں باپ کو بچپن سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ سب سنبھال سکتا ہے۔ مسکرا کر باپ کو دیکھا اور ندرت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جو ضرور کسی قابل بن جائے گا۔ تو آپ کے بچوں میں ایسا کون ہے؟ پھر سعدی کو دیکھا۔ کیا وہ تم ہو؟ ہم تینوں میں سے ایک کا سب کو پتہ ہے
کہ اس نے انجینئر ضرور بننا ہے، باقیوں کا کچھ پتہ نہیں، اور وہ ایک میں نہیں ہوں بالکل بھی۔ ہاشم نے شاید اس جواب کی توقع نہیں کی تھی، تبھی تعجب سے ابرو سوالیہ اٹھائی تو کمپیوٹر چیئر گھومی، ماتھے پہ کٹے بالوں والی لڑکی سامنے ہوئی اور ہاشم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، وہ میں ہوں، حنین ذوالفقار یوسف خان عرف حنا عرف کٹو بیگم۔ سعدی اتنا آہستہ بڑبڑایا کہ اپنے سوا کسی کو آواز نہیں آئی۔ ہوں گڈ، ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بے نیازی سے واپس گھوم گئی۔ حنین تو انجینئر بن ہی جائے گی، یہ سارا خالہ کی طرح پڑھائی میں بہت اچھی ہے۔ کیا فارس کی کوئی اور بھی بہن ہے؟ اورنگزیب کاردار نے چونک کر فارس کو دیکھا۔ وہ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ مسلسل چلاتے ہوئے بولا، نہیں، وہ وارث کی بیوی ہے، اصل میں سارا میری فرسٹ کزن بھی ہے، تو بچے بچپن سے خالہ بولتے ہیں۔ بعد میں اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی تو ان کی ممانی بھی بن گئی۔ نصرت نے تفصیل سے بتایا، مگر سعدی کو اس نامکمل تعارف پہ بے چینی ہوئی۔ وہ UK گئی ہوئی ہے PhD کرنے، اور وہ پروسیس ڈیزائن میں PhD کرنے والی پہلی خاتون ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اورنگزیب پھر سے گھڑی کو دیکھنے لگے۔ سعدی کو لگا کوئی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے ہاشم سے پوچھا، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اسٹینفورڈ سے، میں لائر ہوں۔ سعدی کے لب میں سکڑے۔ تو آپ وکیل ہیں؟ میری پھپھو بھی وکیل ہیں۔ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ وہ اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ یہی پاکستان سے۔ سعدی کے لہجے میں فخر تھا۔ ندرت چائے کے لیے اٹھیں تو اورنگزیب منع کرنے لگے۔ ان کو جانے کی عجلت تھی، ان کا وقت بے حد قیمتی تھا، مگر ندرت بضد تھی کہ اسے چائے پلانی ہے۔ تم میرے ساتھ رؤوف کی طرح آؤ گی؟ انہوں نے ہاشم کو مخاطب کیا۔ جی، مگر میں وہاں سے جلدی اٹھ جاؤں گا۔ شہری نے کوئی نئی مووی لی تھی، ہمارا ساتھ دیکھنے کا پروگرام تھا۔ اورنگزیب صاحب نے ہوں میں سر کو خم دیا۔ ایک دفعہ پھر گھڑی دیکھی۔ اس سے پہلے کہ فارس سے کہتے کہ اپنی بہن کو فضول کی خاطرداری سے منع کرے، کمپیوٹر چیئر کے پہیے گھومے۔ حنین سامنے ہوئی۔ کون سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں آپ؟ ایک نئی امریکی مووی ہے۔ آپ نام بتائیں، میں نے دیکھ رکھی ہوگی۔ یہ وہ متذبذب ہوا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ریلیز ہوئی ہے، بونڈ الٹیمیٹم۔ او، بونڈ سیریز۔ اس کا صرف پہلا پارٹ اچھا تھا، مگر یہ والا پارٹ کافی ڈریگ کیا گیا ہے۔ بورن آئیڈینٹی والی بات نہیں ہے اس میں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بورن سیریز کے ناولز کی بات نہیں کر رہی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ناول پڑھ کر ظاہر کر رہی ہوں کہ میں نے مووی بھی دیکھ رکھی ہے؟ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں ناولز پہ صرف لوزلی بیسڈ ہے، اور جب آپ یہ نیا پارٹ دیکھیں اور اکثر جگہوں میں کیمرہ بری طرح ہلتا ہوا محسوس ہو اور لگے جیسے کیمرہ میں مین کو ریشہ لاحق ہے، تو جان لیجئے گا کہ آپ سے پہلے یہ فلم دیکھنے والی حنین یوسف سچ کہہ رہی تھی، اور میں اس فلم کو مزید ڈسکس کرتی، لیکن مجھے اس طرح کی فلمیں زیادہ پسند نہیں ہیں۔ سو بات ختم۔ ہاشم نے صرف مسکرا کر سر ہلایا، مگر اورنگزیب کاردار آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ تو تمہیں کس طرح کی فلمیں پسند ہیں؟ وہ ابھی بھی پرتکلف اور سرد آواز میں پوچھ رہے تھے، مگر توجہ پوری اس کی طرف تھی۔ سعدی نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، جیسے کٹو کو سننے کی تاب اس میں نہیں تھی۔ حنین نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فلم کا اچھا ہونے کے لیے کسی خاص طرح کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، پلاٹ اور کرداروں کو اچھا ہونا چاہیے، اور کسی بھی کہانی کے اچھا ہونے کا مطلب حقیقت سے قریب نہیں، کنونسنگ ہونا ہے۔ مجھے ایسی امریکی فلمیں پسند نہیں جن میں ہیرو مار کھا کر بھی نہیں مرتا، مگر ڈائی ہارڈ مجھے بہت پسند ہے۔
مجھے ہارر فلمیں بھی سخت ناپسند ہیں، مگر دی رنگ بہت اچھی ہے۔ جادوئی فینٹیسی تو مجھے زہر لگتی ہے، مگر ہیری پاٹر اور لارڈ آف دا رنگس کی کیا بات ہے۔ سائنس بھی بہت بور کرتی ہے، مگر آئی روبوٹ میں بار بار دیکھ سکتی ہوں۔ سائیکو تھرلرز سے مجھے چڑ ہے، مگر سائنس آف دی لیمب میری فیوریٹ ہے۔ پیریڈ فلمیں بھی بعض اوقات بہت مصنوعی ہو جاتی ہیں، مگر گلیڈیٹر، پیٹریوٹ اور بریو ہارٹ میری جان ہے۔ وہ تب خاموش ہوئی جب چائے آئی اور اورنگزیب صاحب نے کپ پکڑ بھی لیا اور گھونٹ بھی بھر لیا۔ دیکھ ابھی تک وہ اسی کو رہے تھے۔ تو پھر تمہیں آخر پسند کس طرح کی انگریزی فلمیں ہیں؟ کس نے کہا مجھے انگریزی فلمیں پسند ہیں؟ ہالی ووڈ کی ہر فلم اب ایک جیسی لگنے لگی ہے۔ میں تو ایرانی، کورین، چائنیز، تائیوانی اور ہسپانوی فلمیں دیکھتی ہوں، زیادہ شوق ہے۔ اور ہسپانوی بھی وہ جو اسپین کی نہیں بلکہ کولمبیا کی ہسپانوی زبان میں بنی فلمیں۔ ہاشم نے باپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، اور ایک لائق اسٹوڈنٹ کو فلمیں دیکھنے کا فارغ وقت کیسے مل جاتا ہے؟ کس نے کہا کہ میں اپنا فارغ وقت صرف موویز پہ لگاتی ہوں؟ مجھے تو کمپیوٹر گیمز زیادہ پسند ہیں۔ میں نے اب تک کال آف ڈیوٹی پتہ ہے کتنے۔ حنین، اگر تم ابھی کے ابھی خاموش ہو کر ہمیں شکریہ کا موقع دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہارے لیے 6 عدد سیخ کباب لاؤں گا۔ سعدی نے بس ہاتھ نہیں جوڑے، لہجہ ورنہ ایسا ہی تھا۔ حنین نے سنجیدگی سے ذرا مڑ کر اسے دیکھا۔ 6 نہیں 12، اور ساتھ میں میونیز والی سوس بھی، اور واپس گھوم گئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سعدی نے جھلا کر گویا جان چھڑائی۔ اورنگزیب صاحب آدھی چائے پی چکے تھے۔ باکس آفس ختم ہوا تو باقی چائے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ اٹھ گئے۔ فنکشن میں آنا اور اس بچی کو بھی ساتھ لانا۔ دروازے تک جاتے انہوں نے ندرت سے بس اتنا کہا۔ سعدی انہیں چھوڑنے باہر آیا۔ فارس وہیں بیٹھا تھا۔ جب تک تمہارا اسکالرشپ فائنل نہیں ہوتا تو میرے گھر آ جایا کرو، میری اسٹڈی تمہیں ضرور متاثر کرے گی اور تم وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھ سکو گے۔ ہاشم نے کار کے ساتھ کھڑے سعدی کو جب یہ بات کہی تو اس نے اسے ازراہ مروت کی جانے والی پیشکش سمجھا۔ آخری خدا حافظ سے پہلے جب ہاشم نے یہ دہرایا تو سعدی نے بھی مسکرا کر آنے کا وعدہ کر لیا، گو کہ اسے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کاردار کے گھر جائے گا۔ اسے غلط لگتا تھا۔ زمر کان سے لگائے لانچ میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید اضطراب رقم تھا۔ دوسری جانب گھنٹی بج رہی تھی۔ دفتن وہ رکی۔ جی میں زمر بات کر رہی ہوں۔ جی بالکل، میں نے طلباء کی فہرست معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی جو اسکالرشپ کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ ایک گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بظاہر نارمل انداز میں کہہ رہی تھی، آپ مجھے وہ 5 نام پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ جی جی ہوں۔ کیا یہی تمام نام ہے؟ آر یو شور؟ اوکے، مگر کیا آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں؟ میں واقعی کسی سعدی یوسف کا نام نہیں ہے اس میں؟ ایک آخری امید جس پہ سب کی دنیا قائم ہے، مگر جواب سن کر ساری دنیا ڈوبتی گئی۔ اوکے، اسے اپنی آواز مدھم سی سنائی دی۔ آہستہ سے فون رکھا اور صوفے میں بیٹھ گئی۔ کمرے سے فرحانہ کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ لحاف کا بنڈل تھا بنا کر اٹھائے وہ اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ اسے زرد شل سا بیٹھے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اور یہی تو صدمہ تھا کہ کچھ نہیں ہوا۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی پسند کی کوئی کہانی سننا چاہتے ہوں تو ہمیں اس کہانی یا ناول کا نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔